السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، بہت سارے معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، لیکن جو چیز اگنور کی جا رہی ہے وہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی صحت کے حوالے سے سوالات ہیں. ایسے چھوٹی موٹی خبریں چلا دی گئیں، لیکن اس کے بعد اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا. لیکن اب جو ہسپتال کے ذرائع بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد انتہائی علیل ہیں اور ان کی صحت کے معاملات میں حکومت کی طرف سے بے انتہا غفلت کی گئی ہے. میں 3 لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا آج. عمر سرفراز چیمہ، جسے چند دن کی جناب گورنری دی گئی اور اس کی جناب اب وہ ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں، لیکن کیا ہی دھن کا پکا ہے، کیا ہی باضمیر شخص ہے کہ صحت جواب ہو گئی، ایک حصہ پورا جناب فالج میں اس کا جسم ختم ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب سے بے وفائی نہیں کر رہا، ابھی تک دغا بازی نہیں کر رہا، ابھی وہ ان دنیاوی خداؤں سے معافی نہیں مانگ رہا اور کھڑا ہے. گزشتہ روز سے عدالت پیش کیا گیا اور عمر سرفراز چیمہ رو پڑے. یقین کریں، وہاں جو رپورٹرز تھے، کورٹ رپورٹرز تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کاش یہ مجھے مار ڈالیں، زندہ مجھے کیوں رکھا ہوا ہے، زندہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار ڈالیں. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں گا، میں ان کی پریس کانفرنس کروں گا، میں خان کا ساتھ چھوڑ دوں گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کر دیں. اس طرح سسکا کرنا مارے. ان کے لیے جو عمر سرفراز چیمہ کے لیے سب سے زیادہ اذیت کی بات تھی وہ یہ تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں فالج کی وجہ سے اپنے کپڑے بھی خود تبدیل نہیں کر سکتا، میں انتظار کرتا رہتا ہوں اور ہر ایک کو میں بلا نہیں سکتا کہ آ کے میرے کپڑے تبدیل کراؤ. اور اس پر اس کا جرم کیا ہے؟ کوئی ایک جرم نہیں ہے. 1 سال سے زائد ہو گیا، اسے گرفتار کیا ہو گیا اور ابھی تک چلان پیش نہیں کیا جا سکا، اسے سزا نہیں ہو سکی. یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، کس قدر زیادتی کر رہے ہیں. دوسری طرف آ جائیں، رؤف حسن 74 سال کا شخص ہے اور آپ نے نہیں دیکھا جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اس کے بعد وہ سامنے آئے، اس سے پہلے تو اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. وہ ایک ریجنل تھنک ٹینک چلا رہا تھا، انٹیلیکچوئل آدمی ہے، وہ نظریاتی آدمی ہے، وہ کوئی پہلوان نہیں ہے کہ آپ جناب اس کے اعصاب کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ تو بائی چانس عمران خان ایک جناب اچھا جسامت رکھنے والا ایتھلیٹ ہے. ہر شخص ایتھلیٹ نہیں ہوتا. ہر شخص آپ کے ظلم اور ستم کا اس طرح سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتا جو ظلم اور ستم آپ کر رہے ہو. اب کل گزشتہ روز جناب اسے عدالت پیش کیا، وہیں گر پڑا اور پھر اب اس کو عدالت پنس میں جناب منتقل کر دیا گیا. اس کا کیا مطلب؟ کک نہیں ہے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ جناب پریس، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جواب میں اس نے پریس کانفرنس کر دی تھی، لہٰذا برا لگ رہا ہے. اور کچھ نہیں ہے. پیکا آرڈیننس کے تحت، پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور عدالت میں پوچھا گیا کہ کوئی ثبوت کو چھوٹا موٹا ایک بھی ثبوت نہیں تھا ان کے خلاف کہ بات کی جا سکے. بہرحال اسے جوڈیشل میں بھیجا گیا، طبیعت اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اب پتہ چل رہا ہے جناب کہ ان کو ایک سرکاری اسپتال میں داخل کر دیا گیا. دوسری طرف عمر سرفراز چیمہ کو تو سرکاری اسپتال میں داخل نہیں کیا جا رہا. اب میں آتا ہوں جناب محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے. ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی ایک جسے کہتے ہیں ماں اور اس قوم کی ماں ہے، میرے خیال میں مادر پاکستان ہے، مادر ملت ہے. اور وہ جس جمع مردی سے، جس قدر میں کہتا ہوں کھلے دل کے ساتھ ان کے ظلم ستم اور ان کی تمام فستائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پچھلے دنوں وہ علیل ہوئی اور وہ بھی کینسر سروائیور ہیں. یعنی کینسر کا علاج ہے، اور جو کینسر سروائیور ہوتا ہے کہ اسے کسی موڑ پر کینسر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا علاج ہو چکا ہوتا ہے، تو اب اس کو آئندہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان دونوں کی عمر بہت زیادہ ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی تقریباً 80 سال کے قریب ہے اور 74 سال کے رؤف حسن ہے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو احتیاط کی جائے، لیکن بس اپنی ایک دھن ہے جناب، اپنا ایک نہیں کہ ان کو ہر صورت جھکانا ہے. مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے پوری اسمبلی آسمان پہ اٹھا لی تھی. پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بغیرت جو لفظ ہے یہ جناب باقاعدہ پارلیمانی لفظ ہے اور وہ بار بار استعمال کرتے رہتے. لیکن اب وہ غیرت مند بلاول پتہ نہیں کیا کہاں ہے. کیا کہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں جب خواتین پر ہاتھ ڈالا گیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور پھر سے یہ نیا آمرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو. اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو.
بلاول بھٹو جہاں بھی ہیں جی، میں انہیں گزارش کروں گا کہ آئیں دیکھیں پاکستان ہے اور یہاں کا وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے، اپنی تیاری کر رہے ہیں. وہ 10 دن تک جناب وہاں اپنا بریف کیس اٹھائے ہوئے امریکہ میں جناب لوگوں سے سازشوں میں اور اپنی آپ کی جناب ویلیڈیشن اپنی جناب سی ویز پیش کرتے رہے ہیں، اور اس دوران ان کی کوئی بھی خبر نہیں آئی. مطلب یہاں تو ان کے نوکروں کے آگے چاکر اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہاں تو جناب ان کی جسے کہتے ہیں بادشاہی نہیں بدماشی چلتی ہے. اور سندھ میں جو صورتحال ہے، کل ہی 2 کیس تھے کہ ایک جاکرانی صاحب جناب جو منسٹر ہیں صوبائی، اس کے بھائی نے جا کر نیشنل بینک کے عملے کو پیٹا، مارا پیٹا، اور پھر ان 3 مقدمات ان پر کرا دیے، اور پھر اسے کہا گیا کہ آ کے میرے گھر ڈیرے پر آ کر معافی مانگو. وہ بینک مینیجر بیچارہ وہاں جا کر معافی مانگنے گیا، اس کو پاؤں میں بٹھا کر پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تصاویر بنائی گئی اور پھر وہ تصاویر وائرل کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود جناب اس پر 3 مقدمات کرا دیے گئے. یعنی یہاں تو اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، لیکن ان خداؤں کا خدا بلاول بھٹو جناب جب امریکہ پہنچتا ہے تو اس کا بریف کیس کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، خود کلیوں کی طرح جناب بریف کیس اٹھا کر چلتا ہے. 10 دن وہاں رہے ہیں اور 10 دن میں جناب وہ پتہ لگا کہ لابنگ، تھنک ٹینک اور جناب اپنی وزیر اعظم بننے کی راہیں ہموار کرتے رہیں. وہ آ کر دیکھیں نا عورتوں کے لیے ایک آواز تو اٹھا دو، کم از کم ایک آواز تو اٹھا دو تاکہ پتہ چلے تم بھی ایک جمہوری پارٹی کے ہو. لیکن تم ادھر آمریت کے گود میں بیٹھے ہو اور پھر اپنے آپ کو جمہوریت بھی کہتے ہو، خود کو جمہوری پارٹی بھی کہتے ہو. اس پر میرے خیال میں شرم آنی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کر دیکھیں. اچھا، یاسمین راشد صاحبہ کو کیوں اس طرح ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کی جناب آج ایک رپورٹ پتن میں آئی ہے. ایم اے 130 سے الیکشن لڑتی ہیں اور یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے نواز شریف کو جا کر ٹف ٹائم دیا ہے، اور اس وقت ہارا ہوا نواز شریف ہے. آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں نہیں آتا، سامنے نہیں آتا، میڈیا کے سامنے نہیں آتا. اکتوبر سے آیا ہوا 21 اکتوبر سے، اور اب جناب یہ جولائی چل رہا ہے، جولائی ختم ہونے والا ہے، مطلب 9 مہینے سے زائد ہو گئے اور ابھی تک جناب وہ باہر نہیں نکل. آج تک اس نے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا، آج تک اس نے پریس کانفرنس نہیں کی، بولنے کے قابل نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہارا ہوا ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے اسے ہرایا ہوا ہے، اور اس کے جو ثبوت آئے ہیں جناب وہ ہوش ربا قسم کے ہیں. یہ سرور باری صاحب ہیں پٹن کے سربراہ، انہوں نے جناب جو اس کا ریکارڈ دیا ہے وہ کہتے ہیں جناب ایم اے 130 میں 3 پولنگ اسٹیشن تو ایسے ہیں کہ جن کے ٹوٹل ووٹوں سے بھی زیادہ نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں، مطلب جو کاسٹ میں وہ ٹوٹل ووٹوں سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ باعث شرم ہے کہ مطلب جو ٹوٹل وہاں لوگ رہتے تھے اس سے بھی زیادہ نواز شریف کے حمایتی یا ٹوٹل ووٹ کاسٹ کرنے آ جائیں. اور پھر یہ 3 پولنگ اسٹیشن تھے، 3 پولنگ بوتھ نہیں تھے، 3 پولنگ اسٹیشن تھے. اور وہ کہتے ہیں جی 60 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو 80 سے 99% ان کا ٹرن آؤٹ ہے، وہاں ووٹ ڈالے گئے، صاف ظاہر ہے بوگس ووٹ ڈالے گئے. اسی طریقے سے جناب 6 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں جناب ٹرن آؤٹ 70 سے 79% ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب ٹوٹل جو فرق ہے وہ 77,000 ووٹوں کا ہے، کہ صوبائی حلقے کے جو ووٹ ہیں وہ 77,000 کم ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں جناب 77,000 ووٹ زیادہ ہیں. یہ 77,000 جعلی ووٹوں سے جناب جب آپ ایم این اے بنتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور لیکن اس کا سارا جو مشق سسٹم بنایا جا رہا ہے وہ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہے. شاید جناب ان کا شاید ارادہ ہو کہ یہ نہ ہوگی اور نہ جناب انہیں شرمندگی ہوگی، یہ بھی اس قسم کی بھی حرکتیں ہو سکتی ہیں. اور اس میں اہم بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر یاسمین راشد صاحبہ سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، یعنی ملاقاتی آتے ہیں ان سے بات نہیں کراتے. لیکن کل گزشتہ روز ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، جیل کے ڈاکٹر نے جناب ان کو کہا کہ یہ لبے مر گئے، اس وقت یہ جا سکتی، ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے، پہلے انہیں سرکاری اسپتال میں بھی لے گئے اور پھر انہیں کہا یہاں سہولتیں نہیں ہیں، چلو جی شوکت خانم اسپتال. پھر شوکت خانم اسپتال انہیں جناب ایڈمٹ کرا کے آئے. میں اگر بلکہ یہ کہوں کہ انہیں وہاں پھینک آئے، مرنے کے لیے پھینک آئے. تو یہ ظلم، یہ زیادتی تاریخ لکھ رہی ہے. آپ تو اسے اگنور کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے لازمی آئے گی. دوسری طرف یہ نہیں ہے، بلاول بھٹو کو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جناب پھوپھو کے ساتھ ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی، لوگوں کو بغیرت کہا تھا انہوں نے. لیکن اب محترمہ بشرا بیگم، ان کی صورتحال دیکھیں. ایسی خاتون جو 4 سالہ اپنے دور حکومت میں کسی دن، ایک دن بھی کسی جناب پارٹی میں نہیں گئی، ایک دن شاپنگ کے لیے نہیں گئی، ایک دن جناب کسی تقریب میں نہیں گئی، ایک دن کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلایا، جس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، جو آج تک باہر نہیں نکلتی، جو میڈیا سے بات نہیں کرتی، جو اپنی تصویر نہیں بناتی، اس کے خلاف جناب اب انہوں نے 15 نئے مقدمات
شامل کر لیے. ہائی کورٹ کو درخواست دی تھی کہ ہمیں بتائیں کتنے مقدمات ہیں تاکہ ہم اس کے حوالے سے ضمانتیں کرائیں. تو پتہ چلا جناب کہ 4 نیب کے مقدمات ہیں, 3 اسلام آباد میں اور 1 لاہور میں نیب کا مقدمہ بنایا ہوا ہے. 4 تو یہ ہوئے. اور راولپنڈی پولیس نے 11 جناب جو 9 مئی کے واقعات تھے اس میں جناب ان کی گرفتاری ڈالنے کے چکر میں اور ان کو ان میں ملوث شامل کر دیا ہے. اب مطلب اور پھر بات چلے یہی 15 مقدمات پر نہیں ہوئی. اب پتا چلا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ ابھی آنی ہے, مطلب یہ مقدمات میں ضمانت ہو بھی جائے تو کوئی ایف آئی اے کی کیس ڈال دیا جائے گا, اور وہاں سے بھی ہو جائے تو پھر بلوچستان تو ہے نا, مطلب جن کو آخر میں جناب بلوچستان میں جا کر وہ انہوں نے علاقہ غیر بنایا ہوا ہے, وہاں جعلی ایف آئی آر جعلی جناب, اور جس کو سزا اور ظلم کرنا ہو اسے بلوچستان منتقل کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کے آخری دن ہے, آپ جتنا ظلم چاہے کر لیں. اب مرنے پہ آئی جناب محترمہ, یا اللہ کرے ان کی لمبی صحت ہو, لمبی زندگی ہو, لیکن جب ان کی زندگی کو جناب آپ کو یقین ہو گیا کہ ان کا سروائیول مشکل ہے تو آپ جا کر انہیں شوکت خانم اسپتال پھینک آئیں تاکہ اگر فوت بھی ہو جائے تو ان کے ذمہ لگے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور میں بلاول بھٹو صاحب سے پھر کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنی چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.